غدن رجلن کرار غیر فرار، کل علم میں نبی اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، پتھر میں گاڑھے گا علم علی، فتح کرے گا خیبر علی، مرہق کا سر اڑائے گا علی، قلعہ خیبر کو ہوا میں اچھالے گا علی۔ یہ علمدار کون؟ حیدر کرار۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا، اب میرے لیے آسان ہے آپ کی خدمت میں یہ تقریر کرنا، کیا کہ علمدار بڑی بڑی ہستیاں آئیں، صرف غازی علمدار نہیں، علمدار نبی بھی علمدار، مرسلین بھی علمدار، جعفر طیار بھی علمدار، ہاں امیر حمزہ بھی علمدار، حیدر کرار بھی علمدار۔ لیکن توجہ، ان ہستیوں نے جتنی میں نے گنی، انہوں نے علم لیا، علمدار کہلائے، علم جمع کرایا، علمداری ختم۔ نبیوں نے علم لیا، علمدار کہلائے، علم جمع کرایا، علمداری ختم۔ مرسلین نے علم لیا، علم جمع کرایا، علمداری ختم۔ توجہ، یہ علم جعفر طیار نے لیا اور علم جمع کرایا، علمداری ختم۔ امیر حمزہ نے لیا، علمدار کہلائے، علم جمع کرایا، علمداری ختم۔ معاف کرنا، یہ علم حیدر کرار نے لیا، علمدار کہلائے، لیکن علم جمع کرایا، علمداری ختم۔ قیامت تک کوئی علمدار نہ بن سکا سوائے عباس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے علم بلند کیا بازو کے سہارے۔ عباس وہ علمدار ہے جس کے بازو تو قلم ہے، علم قیامت تک بلند ہے۔ بات آ گئی ہے تو میں اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں عاشقان عباس و غازی کے مریدو، سنو کہ یہ علم، یہ وہ علم ہے، شاید دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ علم کوئی شیعوں کا نیا علم ہے، نہ میرا دوست، یہ وہی علم ہے جو نبی نے خیبر میں علی کو دیا تھا۔ یہ بھی عین ہی سیم وہی علم ہے جو چلتے چلتے پھر آقا حسین نے عباس کو دیا۔ یہ وہی نبی والا علم ہے، اور اسی علم کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی مانند تپی ہوئی ہوگی، تانبے کی طرح زمین گرم اور تپی ہوئی ہوگی۔ قیامت میں کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے لیوائے حمد اسی علم عباس کے۔ اس لیے مومن قومی کہتا ہے بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا، بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا، جو اس کے سائے میں ہوگا خوش قسمت جمع ہوگا، ملا نہ کر سایہ تو گرمی مار ڈالے گی۔ ارے علم کا تو منکر ہے، بتا پھر تو کہاں ہوگا۔ آپ نے توجہ کی، لیکن ابھی آخر والے چپ ہیں۔ آخر والوں کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں تاکہ سناٹا چپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ آپ مجلس سننے ہیں، غازی کے مرید ہیں، عاشقان عباس ہیں، تو میں جملہ سنو۔ میں کہتا ہوں جو علی کے پیار سے ثابت قدم رہ جائے گا، جو علی کے پیار سے ثابت قدم رہ جائے گا حشر کے میدان میں، ارے اسی کا بھرم رہ جائے گا۔ جو علی کے پیار سے ثابت قدم رہ جائے گا حشر کے میدان میں، اسی کا بھرم رہ جائے گا۔ ارے ان سیاسی پرچموں کے نام تک رہنے نہیں، حلقہ محشر میں غازی کا علم لہرائے گا۔ نہیں، ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں، میں جملہ بدل دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک دفعہ سارا مجمع جو ہے ذہن تیار ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ سارے غازی کے مرید ہو اور غازی کا یہ موضوع مضمون پڑھا جا رہا ہے تو توجہ، اس لیے کہتا ہوں جو حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم، غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم، حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم،
غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم. ارے مشکل کشا علی ہے رسولوں کے واسطے، اپنی تو ٹال دیتا ہے عباس کا علم. علم لا علم. آپ کی توجہ ہو گئی؟ بالکل بالکل آپ کی توجہ ہو گئی ہے. لیکن بات آ گئی ہے معاشر کی، بات آ گئی تھی قیامت کی. ہاں ہاں اب اگر ذہن بن جائے، میں صرف 5 منٹ کی یہاں بریک لگا کر وہ بیچ میں وہ معاشر کے متعلق ایک جملہ کہہ دوں، اور پھر اپنے ذہن کو تیار رکھنا ہے مجھے فضائل عباس کے پڑھنے آج کی مجلس میں. ہاں بات قیامت کی آ گئی ہے. اب قیامت کے متعلق ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، سور پھونکا جائے گا. قیامت کا دن سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹیں گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے. فتاتون افواجا، نبی فرماتے ہیں گروہ در گروہ، ٹولے ٹولے ہو کر قبروں سے نکلیں گے. یہ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. ہاں غازی کے مرید گھبرائے نہیں، آپ تو وسیلے کے قائل ہیں. آئیے جو وسیلے کے منکر ہے، ہاں نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں. دیکھ کر فرماتے ہیں بعضهم علی صورت القردہ، کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے بندر کی شکل میں. نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. میں آ رہا ہوں فضائل پہ، جو میرا موضوع ہے، جو میرا قبضے کا مضمون ہے فضائل، وہ میں فضائل پڑھنے والا ہوں. لیکن حدیث سن لیجیے، نبی فرما رہے ہیں، رسول فرما رہے ہیں. ہاں بعضهم علی صورت القردہ، قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے تو کچھ لوگ بندر کی شکل میں ہوں. بعضهم علی صورت الخنازیر، فرمایا کچھ لوگ جو قیامت کے دن آئیں گے وہ خنزیر کی شکل میں ہوں گے. بعضهم منکسون ارجلهم من فوق وجوہهم من تحت، نبی فرماتے ہیں تیسرا گروہ جو قبروں سے نکلے گا، تیسرا گروہ کیفیت یہ ہوگی سر زمین پہ اور پاؤں اوپر. ثم یصعبون علیہا، پھر جو ہے سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. 3 چوتھا گروہ جو قبروں سے نکلے گا، محشر کے میدان میں آئے گا، قیامت کا دن ہوگا. فرمایا چوتھا امیون یترددون، چوتھا گروہ وہ ہوگا جو اندھے ہوں گے، اٹھیں گے یا ادھر گریں گے یا ادھر گریں گے. 4 پانچواں گروہ سمن بکمن لا یاکلون، فرمایا پانچواں گروہ وہ ہوگا جو کیفیت یہ ہوگی کہ زبان سے گونگے ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے. کون سنا رہے ہیں یہ حدیث؟ ہم سب کے نبی. کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تاکہ درس بن جائے. دیکھ کر فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے جو کانوں سے بہرے اور زبان سے گونگے. مرد عورت سب کے لیے ہے جی. حدیث نبی کی ہے، مومن کمی کی نہیں. مومن کمی تو فضائل پڑھنے والا ہے، فضائل سنائے گا. ابھی بھی پڑھے اور ابھی پھر بھی پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ کریں، یہ حدیث نبی کی سن لیں. دیکھ کر فرمایا 7واں گروہ وہ ہوگا کہ مقطعۃ ایدیہم وارجلہم، جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، پاؤں بھی کٹے ہوئے. کس دن کی بات ہے؟ قیامت کے دن. قبروں سے نکلیں گے، معاشر میں آئیں گے. 8واں گروہ، جی 8واں گروہ نبی کی حدیث. میں تو حدیث اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے واعظ و نصیحت بن جائے. میں نصیحت نہ کروں، مومن امی نصیحت نہ کرے، بلکہ رسول پاک ہم کو نصیحت کریں. 8واں دیکھ کر فرمایا بعضهم مصلبون علی جذوع من نار. 8واں گروہ وہ ہوگا جو آگ کے شعلوں میں اوندھے الٹے لٹکے ہوں گے. کتنے گروہ ہو گئے؟ 8.
नामा गिरो अशद्दो नतनन मिनल जियफ। नबी सही फरमाते हैं कि नामा गिरो वो होगा जो क़यामत के दिन कब्रों से निकलेगा, उनके जिस्म से मुर्दार से ज्यादा बदबू होगी, मुर्दार से ज्यादा बदबू आएगी। कब्रों से निकलेंगे, माशर के मैदान में आएंगे। कितने हो गए? 9। आखिरी हदीस का टुकड़ा क्या फरमाया? देखकर फरमाया यल्बसूना जवाबा, 10वां गिरोह वो होगा जिनके जिस्म पर लोहे के कोट चढ़े होंगे और उन कोटों को आग लगी हुई होगी, शोले बुलंद होंगे, शोलों के अंदर बंदे होंगे। जिस तरह आप पे सन्नाटा छा गया, औरतें भी और मर्द भी चुप हो गए, इसी तरह जब नबी ने सुनाया सब चुप नहीं हुए बल्कि सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। उस वक्त हाथ बांध कर वो सहाबी है मुआज़ बिन जबल जिसने रिवायत की, वो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, ये कौन होंगे ये लोग जो कब्रों में इस शक्ल में निकलेंगे? नबी ने फरमाया और नहीं होंगे, वो मेरे उम्मती होंगे। या रसूल अल्लाह, सही आपके उम्मती होंगे? फरमाया हाँ मेरे उम्मती होंगे। फिर अर्ज किया उन्होंने क्या गुनाह किया होगा, क्या उनके करतूत होंगे जिसकी वजह से इस हाल में कब्रों से निकलेंगे क़यामत वाले दिन? हसनैन का नाना, आप फरमाएं तो सही उनके करतूत क्या होंगे, उनके फेल क्या होंगे? नबी ने वो पूरी हदीस मुकम्मल की और उन लोगों का नाम लेकर बताया। अगर कहो तो हदीस पूरी कर दूं, कहो तो छोड़ दूं। नहीं, जो चाहते हदीस नबी की मैं पूरी करूं, सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। माशाल्लाह, अब मुझे यकीन हो गया आप आशिक़े नबी हैं, नबी के साथ आपको मोहब्बत है और हदीस के साथ आपकी मोहब्बत है। नबी ने देखकर फरमाया अम्मल्लज़ीना अला सूरतिल क़िरदा, के जो बंदर की शक्ल में उठेंगे मर्द या औरत, वो कौन होंगे? अम्मल्लज़ीना अला सूरतिल क़िरदा फ़लक़तातु मिनन नास, जो दुनिया में चुगलखोरी करते थे। चुगलखोर तो समझते हैं ना, हाँ, आपकी आंखों से दूर कुछ लोग होते हैं, उधर से खबर सुनी तो उधर पहुंचा दी, उधर से सुनी तो उधर। पुराने जमाने में ये काम औरतें करती थी, आजकल औरतें नहीं करती, मर्दों में भी बीमारी आ गई। शुक्र पढ़ लो आपका इलाका बच्चा हुआ होगा। हाँ, चुगलखोरी गुनाह है कबीरा। किसी की कोई बात सुनी है, बस उधर ही बंद कर दो, आगे ना बताओ ताकि झगड़ा ना हो जाए, फसाद ना हो जाए। कुरान कहता है जो लड़ाई करवाए अल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, उसको कत्ल का गुनाह मिलेगा। जो किसी की लड़ाई करवाए चुगली खाकर, फितना अशद्दो मिनल कत्ल, कत्ल से भी ज्यादा गुनाह इसने किया जिसने चुगलियां खाई, इधर की उधर, उधर की। मुतवज्जे है ना आप मेरे साथ? हाँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, पूरी तवज्जो आप भी मेरी तरफ देखें। हाँ, तो मैं जुमला याद कर रहा हूँ कि चुगलखोर, अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाका बचा हुआ है, यकीनन इंशाअल्लाह इधर चुगलखोरी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एक आध भूला भाला गाफिल नींद में हो तो बेदार हो जाए। हाँ, हजरत मूसा के जमाने में बारिश नहीं आ रही, मूसा दुआ मांग, हजरत मूसा ने दुआ मांगी, लोगों ने अमीन कही कि बारिश आए, अल्लाह का हुक्म हुआ बारिश नहीं दूंगा। इस मजमे में हजरत मूसा को हुक्म हुआ, इस मजमे में एक चुगलखोर बैठा हुआ है, जब तक ये चुगलखोर इस मजमे में बैठा रहेगा मैं बरसात बारिश नहीं बरसाऊंगा। अब हजरत मूसा ने कहा एक बंदा इधर है, उठ जाए, जरा बहन निकल जाए ताकि बारिश आए। अब वो कैसे उठे? बेइज्जती नहीं होगी? तौहीन होगी ना। उसने उधर सर झुका के ऐसे अल्लाह से राब्ता किया, सर झुका के उधर महफिल में बैठे अल्लाह से राब्ता किया, मालिक
تو معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ چغل خور تھا، گنہگار تھا نا، لیکن دل سے اس نے توبہ کر لی۔ ادھر بیٹھے بیٹھے کوئی گھنٹہ نہیں لگا، آدھا گھنٹہ نہیں لگا، 15 منٹ نہیں لگے، 5 منٹ بھی نہیں لگے، بس 1 منٹ کے اندر یا اس نے ادھر رابطہ کیا، مالک معاف کر دے، وعدہ ہے آئندہ نہیں کروں گا، بس میں نے ہتھیار پھینک دیے، اب میں تیرا تو میرا ہو جا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ فوراً بارش آ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، میرے اللہ تو نے فرمایا تھا برسات بارش نہیں آئے گی، یہ کیوں آ گئی؟ آپ نے فرمایا جب تک چغل خور نہیں اٹھے گا بارش نہیں آئے گی۔ بندہ کوئی اٹھا نہیں، بندہ تو کوئی نہیں اٹھا، بارش کیوں آ گئی؟ دیکھ کر فرمایا موسیٰ اس بندے نے بیٹھے بیٹھے